بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ صفت اور حال کے مابین کیا فرق ہے واضح مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے۔ صفت اور حال اپنی چند چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کے مابین ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا فرق، صفت یہ توابع میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت مستقل طور پر اپنا کوئی حکم نہیں رکھتا، بلکہ اعراب میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر و مؤنث ہونے میں، معرفہ نکرہ ہونے میں موصوف کے تابع رہے گا۔ برخلاف حال کے یہ منصوبات میں سے ہے، صرف دو چیزوں میں اپنے ذوالحال کے مطابق رہے گا، نوع میں اور عدد میں۔ نمبر 2 فرق یہ ہے کہ صفت معرفہ نکرہ دونوں بن سکتی ہے، حال صرف نکرہ ہی رہے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوگا اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، واحد تثنیہ جمع میں، معرفہ نکرہ میں، مگر حال اپنے ذوالحال کے مطابق ہوگا صرف دو چیزوں میں، واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر اور مؤنث میں۔ چوتھا فرق صفت اور حال کے درمیان یہ ہے کہ صفت کا اعراب بدلتا رہتا ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوگا۔ نمبر 5 فرق یہ ہے کہ صفت اسماء مشتقہ و غیر مشتقہ، یعنی صفت جامد بھی ہوگی، غیر جامد بھی ہوگی، برخلاف حال ہمیشہ اسماء مشتقہ میں سے ہوگا، یہ جامد نہیں ہوگا۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ صفت ہمیشہ صفت کے اندر وصف دائم رہے گا۔ وصف دائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والا وصف رہے گا، برخلاف حال کے اندر جو وصف رہتا ہے یہ وقتی طور پر رہنے والا وصف ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ 7واں فرق، جس کو میں نے اپنے اس سے پہلے والے ویڈیو حال ذوالحال کے ویڈیو میں سمجھایا ہے کہ الجمل بعد النکرات صفات، یعنی جملے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو نکرہ کے بعد صفات کہلاتے ہیں، صفت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح معرفہ کے بعد جملے اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ ہو وہ اس کے لیے حال کہلائیں گے۔ اس کو میں نے مکمل وضاحت کے ساتھ حال ذوالحال کے درس میں سمجھایا ہے۔ اقبل زید مبتسما، زید مسکراتے ہوئے آیا۔ اقبل فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پر، زید فاعل ہے، مرفوع ہے ضمہ ظاہرہ کے ساتھ، اور یہ ذوالحال ہے۔ مبتسما حال ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر اقبلہ فعل کے لیے فاعل، اقبلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبتسمن کو ترکیب میں ہم نے زیدن سے حال بنایا ہے، نہ کہ زیدن کی صفت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتسمن کے اندر ماقبل میں جو ہم نے حال کے لیے جو شرائط بیان کیے تھے وہ تمام شرائط اس میں پائے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حال ہمیشہ منصوب ہوگا، لہٰذا مبتسمن یہ بھی منصوب ہے۔ حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، لہٰذا مبتسمن یہ بھی نکرہ ہے۔ اور ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوگا، لہٰذا زیدن یہ معرفہ ہے اور یہ ذوالحال ہے۔ اور اسی طرح حال ہمیشہ اس میں مشتق رہے گا، جامد نہیں رہے گا، اور مبتسمن یہ اس میں مشتق ہے نہ کہ جامد۔ سب سے آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حال کے اندر جو وصف رہے گا وہ وصف موقت رہے گا، یعنی وقتی طور پر رہنے والا وصف اس پہ اندر رہے گا، وصف دائم نہیں رہے گا صفت کی طرح۔ صفت میں وصف دائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حال اور ذوالحال میں بیک وقت دو چیزوں کے اندر مطابقت ضروری ہے، وہ ہے عدد اور نوع، لہٰذا ان دونوں کے اندر بیک وقت دو چیزوں میں مطابقت ہے، وہ یہ ہے عدد، زید یہ بھی واحد ہے اور مبتسمن یہ بھی واحد ہے، اور اسی طرح نوع یعنی زید مذکر ہے اور مبتسمن یہ بھی مذکر۔ صفت، جاء الطالب المجتہد، محنتی طالب علم آیا۔ جاء فعل ماضی ہے، الطالب فاعل ہے اور یہ موصوف ہے، المجتہد صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ المجتہد کو ترکیب میں ہم نے الطالب سے صفت بنایا نہ کہ حال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ المجتہد کے اندر وہ تمام شرائطیں جو ہم نے ماقبل میں بیان کی تھی صفت کی، وہ تمام شرائطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صفت یہ توابع میں سے ہوگا۔ توابع کا مطلب یہ ہے کہ صفت پر رفع، نصب، جر تینوں آئے گا۔ نمبر 2، صفت یہ
اس میں مشتق و غیر مشتق دونوں سے ہوگا، یعنی اس میں جامد بھی ہوگا اور اس میں مشتق بھی ہوگا۔ نمبر 3، المجتہدو کے اندر جو وصف ہے یہ وصف دائم ہے، وصف موقت نہیں، یہ سب سے اہم فرق ہے۔ حال اور صفت کے درمیان جو شرائط ہم نے بیان کیے ہیں ان شرائط میں سب سے اہم یہ چیز ہے، یعنی وصف دائم اور وصف موقت۔ صفت کے اندر جو وصف رہتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا وصف رہتا ہے، اور حال میں جو وصف رہتا ہے یہ وصف موقت رہتا ہے، یعنی وقتی طور پر رہنے والا وصف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح الطالب المجتہد، ان دونوں کے اندر یعنی موصوف صفت کے اندر بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت بھی ہو رہی ہے۔ نمبر 1، عدد میں الطالب یہ واحد ہے اور المجتہد یہ بھی واحد ہے۔ اسی طرح نوع میں الطالب یہ مذکر ہے اور المجتہد یہ بھی مذکر ہے۔ اسی طرح اعراب میں الطالب مرفوع ہے اور المجتہد یہ بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح معرفہ نکرہ ہونے میں الطالب یہ معرفہ ہے، المجتہد یہ بھی معرفہ ہے۔ حال اور صفت کے درمیان فرق جاننے کے بعد آئیے ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ مثال ہے شاہد محمد سیارۃ مسرعۃ، محمد نے ایک تیز رفتار گاڑی دیکھی۔ شاہدہ فعل ہے، محمد فاعل ہے، سیارۃ مفعول بہ ہے اور یہ موصوف ہے، مسرعۃ یہ صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر شاہدہ فعل کے لیے مفعول، شاہدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مسرعۃ کو ترکیب میں ہم نے صفت بنایا سیارۃ کی، نہ کہ حال، کیونکہ کسی بھی اسم کا موصوف کے لیے صفت بننا ہو تو اس اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم بیک وقت موصوف کے ساتھ 4 چیزوں میں موافقت رکھے۔ نمبر 1 اعراب میں، نمبر 2 عدد میں، نمبر 3 نوع میں، نمبر 4 معرفہ نکرہ ہونے میں۔ دوسری مثال صلی المسلمون خاشعین، مسلمانوں نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ صلی فعل ہے، المسلمون فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، خاشعین المسلمون سے حال ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر صلی فعل کے لیے فاعل، صلی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ خاشعین یہ حال ہے مسلمون سے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح موصوف صفت کے درمیان بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اسی طرح ذوالحال حال میں بھی بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے، وہ ہے نمبر 1 عدد، نمبر 2 نوع۔ خاشعین یہ بھی جمع ہے اور مسلمون یہ بھی جمع ہے، لہٰذا عدد میں دونوں میں مطابقت۔ نمبر 2 نوع یعنی خاشعین یہ بھی مذکر ہے اور مسلمون یہ بھی مذکر ہے، لہٰذا ان دونوں میں مطابقت ہونے کی وجہ سے ہم نے مسلمون کو ذوالحال اور خاشعین کو حال بنایا۔ تیسری مثال رآ محمد رجلا کریما، محمد نے ایک شریف آدمی کو دیکھا۔ رآ فعل ماضی ہے، محمد فاعل ہے، مرفوع ہے ضم ظاہرہ کے ساتھ، رجلا مفعول بہ ہے، منصوب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ اور یہ موصوف ہے۔ کریما صفت ہے، منصوب ہے موصوف کی طرح۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر رآ فعل کے لیے مفعول، رآ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ کریما کو ہم نے ترکیب میں رجلا کی صفت بنائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رجلا اور کریما ان دونوں میں آپس میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، اعراب میں بھی، عدد میں بھی، نوع میں بھی، معرفہ نکرہ ہونے میں بھی۔ کریما یہ بھی نکرہ ہے اور رجلا یہ بھی نکرہ ہے، کریما یہ بھی مذکر ہے، رجلا یہ بھی مذکر ہے، کریما یہ بھی واحد ہے، رجلا یہ بھی واحد ہے اور دونوں بھی منصوب ہیں۔